صبح جب آپ اٹھیں یعنی خالی پیٹ نہار منہ جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو صورتیں پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو جو اس کو پہلا پیشاب آتا ہے اس کے ذریعے اس کی تمام بیماریوں کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ صرف 3 دن آپ بڑے سے بڑے مریض جو دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کو کہیں سے شفا نہیں ہو رہی، اللہ کے کلام میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ نے اپنے کلام کے اندر اس کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو دوستو، اللہ کے کلام کی طاقت دیکھنی ہے نا، اللہ کے کلام قرآن مجید کی طاقت دیکھنی ہے، تو پھر یہ دو صورتیں کسی بھی طرح کا مریض ہو، آپ یہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا کے دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری سے نجات مل جاتی ہے، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے شفا حاصل کی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو صورتیں جو قرآن مجید کی، اب بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہر طرف سے مایوسی تھی، یعنی ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکے، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک کہ جواب دے دیا کہ اس کا بس اب خدمت کریں، اس مریض کی خدمت کریں، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا دی۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے، اگر آپ اس طرح اس عمل کو، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ اب مکمل تفصیل ذرا سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، کیونکہ بڑا اہم بات بتانے لگا ہوں، بڑی اہم، بڑی قیمتی، ساری زندگی کام آنے والی یہ صورتیں ہیں۔ بس آپ نے ان کی ترتیب کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر، ایک عدد کی بھی کمی پیشی کیے بغیر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے دن ہی اس عمل کی برکات آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں، اس عمل کی برکتیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں، قرآن مجید کے معجزات آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جب آپ یہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صرف 3 دن مسلسل کر لیتے ہیں نا، تو آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس کو آپ نے پڑھنا ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے، جو پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، جو قرآن نہیں بھی پڑھا اس کو بھی یہ سورت آتی ہے۔ جس سورت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ اتنی کمال کی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کو میں نہیں بلکہ صحابہ کرام، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس سورت کے بارے میں بتایا ہے کہ صحابہ کرام اس سورت کو پڑھ کر دم کرتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ اتنی کمال کی سورت ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ترتیب ذرا سمجھیے گا، اور یہ وہ سورت ہے کہ جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں، دوسری بار یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی کہ 2 بار نازل ہوئی ہے۔ حضور مکہ میں تھے تب بھی نازل ہوئی، مدینہ تشریف لے کر تب بھی نازل ہوئی۔ پھر اس سورت کی مقام اور اہمیت کس قدر زیادہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ اس لیے اس سورت کی شان اور فضیلت کو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس عمل کو کیا۔ دیکھیں انسان میں کیا طاقت ہے جو اپنے رب کے فضائل اور فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ اور مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی واقفیت کے لیے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کہ دیکھیں ایک بات فقیر کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو ساری دنیا میں شائع ہو جاتی ہے، اخبار اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ فرض کریں کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس قاعدے کی بنیاد پر اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک ایک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کے مثل کسی کا کلام ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ مثل مشہور ہے کلام المالکی مالک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کلام ربانی میں سارے علوم، ساری حکمتیں موجود ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے، اس کا پتہ عقل سے لگتا ہے، اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اس قسم کے وہ بے شمار اس کے فوائد و برکات لکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جس کے معجزات ہر دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ہمارے
جو ہے وہ کلینک کے اندر، یعنی کہ ہمارا جہاں ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ مریض وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں قرآن مجید کی صورت کو لگایا جاتا ہے، جو دوسری صورت میں بتاؤں گا، اس صورت کو وہاں پہ صرف لگا دیا جاتا، کوئی مریض پڑھتا بھی نہیں، اس صرف سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اتنی کمال کی کہ دیکھیں یہ کتنا کلام پاک کمال کا ہے۔ اور اس کے بارے میں ویسے بھی تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت الف لام میم لے کر آئے، عرض کی الف، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان لیا، عرض کیا لام، فرمایا یقین کر لیا، عرض کیا میم، فرمایا اس کا کرم ہے۔ جبریل امین کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے کیا سمجھا، کیا جانا؟ تو کچھ بھی نہ سمجھا، فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے۔ دیکھیں اس کے اندر ایسے ایسے کلمات الف لام میم ہے، یہ وہ حروف مقطعات ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کس قدر وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 27 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حضور علیہ السلام سے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ اب بتاؤ پڑھنے والے فاروق اعظم ہوں، جیسے صاحب کمال پڑھانے والے خود صاحب قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور 12 سال کی مدت بتاؤ کہ آقا نے کیا کیا نہ دیا ہوگا، ان کے نیاز مند خادم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا نہ لیا ہوگا۔ پھر ذرا اس بات پر غور تو کرتے چلو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ دیکھیں رحمان نے قرآن سکھایا، جبریل نے فقط پہنچانے والے ہیں، سوچو کہ سکھانے والا رحمان ہے، سیکھنے والے سید الانس ہیں، اور کیا سکھایا قرآن پاک، نامعلوم رب نے کیا کیا کچھ اپنے حبیب کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ کلام پاک، اس کی سب سے پہلی صورت جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ اب اس صورت کے بارے میں غمان کیجئے، دیکھیں یہ قرآن مجید ایک آفتاب ہے، نور ہے، یہ صورت بھی نور ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس سے زندگی روشن ہوتی ہے، یہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج اس صورت کے اندر موجود ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے۔ اس کے ساتھ جو دوسری صورت بتاؤں گا وہ اس سے بھی کمال ہے۔ قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف ہی کمال ہے، لیکن جو میں بتانے لگا ہوں یقین جانے سنیں گے آپ، اس طرح کریں گے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کلام کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اسی کے اندر آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتاؤں گا اور طریقہ بتاؤں گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ بھی میں بات واضح کروں گا۔ دیکھیں 4-5 منٹ اگر 10-15 منٹ آپ لگا کر ویڈیو کو اچھی طرح سن کر سمجھ کر میری بات کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر اس کے مطابق کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آپ کے حالات جو آپ نے اتنے پیسے ضائع کر دیے دوائیوں پہ، ڈاکٹروں پہ، لیکن اس کے ساتھ آپ نے وہ میڈیسن استعمال کرتے رہنا ہے، اس کے اثرات اگر دوائی اثر نہیں نہ کر رہی تو وہ دوائی بھی اثر کرنا شروع کر دے گی، اس کی یہ برکات آپ کو نصیب ہوں گے۔ کہ بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں سے دوائی بھی لیتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، لیکن کچھ آتا بھی نہیں، کسی گولی سے بھی شفا نہیں مل رہی، کچھ آسرا بھی نہیں ہو رہا، تو یہ پڑھتے ہی تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ لیکن میں اگر اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ وقت بہت چاہیے، بس اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ ہر شخص اس عمل کو لازمی کر لے، بیمار ہے نہیں ہے تب بھی کر کے دیکھ لیں، اس کی اور بڑی برکتیں ملتی ہیں، رزق تنگیاں سب ختم ہو جاتے ہیں، تمام جو آپ کے حالات خراب ہیں نا، جو معاملات بگڑے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص خود تلاوت قرآن کر رہے تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ اچانک اچھلنے کودنے لگا، آپ باہر تشریف لائے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک سائبان تھا جس میں قندیلیں روشن تھی، اس سے گھوڑا ڈر کر کودتا تھا۔ صبح کو آ کر بارگاہ نبوت میں یہ واقعہ عرض کیا، ارشاد ہوا کہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے آئے تھے، اسی طرح جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ہر ایک چیز، درخت، گھاس، بیل، بوٹے، حتیٰ کہ در و دیوار اس کے ایمان کی قیامت میں انشاءاللہ گواہی دے گے۔ اسی طرح اگر تلاوت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر بیمار پر دم کر دے، اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کسی باغ کے پاس سے گزرو، وہاں کے پھولوں کی مہک دور تک محسوس ہوتی ہے جس سے دماغ معطر اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہوا پھولوں سے لگ کر ہر چہر طرف پھیلتی ہے، اس ہوا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ہر گزرنے والے کو خوش کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی خوشبو اور قرآن مجید
زبان سے پڑھا جائے تو اس سے لگ کر جو پھونک نکلتی ہے اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ سانپ کاٹے ہوئے پر سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ایک شخص کے کان میں ایک صحابی نے یہ سورت پڑھ کر، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، پڑھ کر دم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات عطا فرما دی۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن اگر میں ہر ایک چیز کو واضح کرتا چلوں تو وقت بہت چاہیے۔ اب آپ کو جو سورت بتائی ہے، بسم اللہ کے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ، آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ عمل جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ کچھ کھائے پیے بغیر، اگر کچھ پانی پینا چاہتے ہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن کچھ کھائے بغیر نہار منہ کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، کیونکہ انسان تب گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا وجود سو کر اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت سے وہ جو ہے وہ بڑے پرسکون ہوتا ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ یہ نہار منہ یا صبح کے وقت کا کیوں پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں، یہ پھر کبھی میں بات کروں گا، لیکن صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، زمین پر اللہ کے نوری ملائکہ، رات کے بھی دن کے بھی فرشتے اس وقت کرتے ہیں۔ رات کے جو ہوتے ہیں وہ جانے لگتے ہیں اور جو صبح کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں زمین پر، اور دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمتیں خوب زیادہ برستی ہیں، خوب زیادہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں خوب زیادہ برستی ہیں۔ اس لیے یہ وقت بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے عین اسی وقت اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے ہر شخص جانتا ہے کہ بعض لوگ صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر سورت کو پڑھتے جاتے ہیں، نہیں، جو خاص عمل، جو خاص طریقہ ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ برکات ہیں۔ بادشاہ روم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی بیماری کا حال لکھا کہ وہ سر کی درد کے موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، یعنی کہ ان کے سر کا درد ہی نہیں جاتا۔ تو آپ سے کہا کہ مجھے کوئی دعا ارسال فرمائے، آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی، جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد ختم ہو جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ تو اس سے اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے، اس نے پھاڑ کر دیکھا اس کے اندر کیا تھا، جب دیکھا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کیسے روم یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، تعجب کرنے لگا، کہنے لگا کہ اسلام کتنا شاندار بزرگ دین ہے کہ جس کی ایک ایت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی، ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم طبیب میرے پاس آتے تھے، شفا نہیں ہو رہی تھی، تو فوراً کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، دیکھ کر آپ پریشان ہوئے، کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو خرید کر خوشبو لگائی اور ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ عاطف غیب سے آواز آئی، غیبی آواز ملتی ہے کہ اے بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم دنیا میں تیرے نام کو خوشبودار کر دیں گے۔ تو پھر آج بشر حافی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ولایت عطا فرمائی اور آج دنیا میں ان کا ایک نام ہے۔ تو اسی طرح دوستو یہ بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے فجر کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 40 بار پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، جو ترتیب جو طریقہ کا جس طرح میں پڑھ کر بتائی ہے اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کہ 40 مرتبہ۔ یہ 40 کا عدد بھی بڑا اہم ہے، بہت سارے لوگوں کو اس 40 کے عدد کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ 40 کا عدد کیوں مقرر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو شروع سے نبی، یعنی کہ عالم ارواح میں بھی وہ نبی تھے، لیکن آپ نے اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ آپ نے جو اعلان نبوت ہے یہ 40 کا، ہم 40واں کیوں کرتے ہیں؟
इसी इसके अंदर बड़े राज हैं। और जब तक मुसलमान अभी 40 नहीं हुए थे, 39 मुसलमान थे, तो मुसलमान छुप छुपा कर इबादत करते थे। 40वें नंबर पर हजरत सैयदना उस्मान ने, हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर। और फिर उसके बाद जब 40 अदद पूरे हुए, काफिर भी जानते थे कि जब मुसलमानों का 40 का अदद पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया में गलबा हासिल कर जाएंगे। तो फिर 40 का अदद यूं ही पूरा हुआ, सैयदना उमर फारूक यूं ही ईमान लेके आए 40वें नंबर पर। तो उसके बाद फिर शरअ आम इबादत होने लगी। फरमाया कि या रसूलल्लाह हम हक पर नहीं, आका ने फरमाया हम हक पर हैं। फरमाया फिर हक पर हैं तो हम छुप छुपा की इबादत नहीं करेंगे, बल्कि काबा के साए में खड़े होकर अल्लाह की इबादत किया करेंगे। तो फिर इस तरह शरअ आम इबादत शुरू हुई। तो ये 40 का अदद भी बड़ा अहम होता है, तो इसको आपने मद्देनजर रखना है। अब इसी तरतीब के मुताबिक जब इस सूरह मुबारक को आप पढ़ लें, अब देखिए हमारी एक खुसूसी दुआ भी होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाल्लाह उसको जरूर दुआ में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर पर अब आपको देखें, आपने पानी की एक बोतल अपने पास रखनी है। एक बोतल 1.5 लीटर वाली, 1.25 लीटर वाली, कोई भी आप अपने पास पानी की भर के बोतल अपने पास रखें। जब ये अमल मुकम्मल कर लें, उसके बाद उस पानी के ऊपर दम कर दें। सूरह फातिहा शरीफ को जब आप तदाद पूरी कर लें, आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद पानी के ऊपर दम कर दें। अब दूसरे नंबर पर जब ये सूरह मुबारक पढ़ेंगे ना, जो कुरान मजीद की बड़ी कमाल की सूरत है और इससे मोहब्बत है सबको इस सूरत से, और इस सूरत को बड़े बड़े अल्लाह वालों ने अपने विरद में रखा है। ये सूरत पढ़ने वाला बंदा कभी मोहताज भी नहीं होता और बीमारियां भी कभी उसके करीब नहीं आती, जिसको पढ़ने का आदी बन जाता है। तो आप चंद दिन इस अमल को करेंगे, जितने दिन बताएं उससे पहले इसके मोजज़ात और बरकत आपको देखने को मिल जाती हैं। और लेकिन आप इसको कुछ दिन जारी रख लें तो फिर तो आपके क्या कहने हैं। और उसके बाद अब आप देखिए जरा इस सूरह मुबारक को जरा समझिएगा, इसके पढ़ने का तरीका भी। अब आपने इस सूरह मुबारक के अव्वल आखिर भी दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो तदाद बता रहा हूँ उसके मुताबिक ही आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। यानी कि जैसे सूरत पहली सूरत का तज़किरा किया, उसके अव्वल जितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है उतनी बार इस सूरत के आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। तो उसी के मुताबिक आपने सूरह को अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना। अगर उसके शुरू में 7 मरतबा पढ़ा है तो इसके शुरू में भी 7 मरतबा पढ़ेंगे। अगर उसके शुरू में 11 मरतबा पढ़ा है तो इसके शुरू में भी 11 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरह उसके आखिर में 7, जितनी मरतबा शुरू में पढ़ा उतनी मरतबा ही आखिर में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपने वो पानी का इस्तेमाल जरा सुन लें। उस पानी को आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है या करवाना है। आप अगर आपके वालिद घर में कोई भी शख्स बीमार है, मरीज है, आप वो पानी उनको 3 टाइम पिलाएं, सुबह दोपहर शाम, नहीं तो कम से कम 2 टाइम लाजमी पानी पिलाएं, एक सुबह के टाइम एक शाम के टाइम। तो इसी तरह अगर आप खुद मरीज हैं तो फिर आप इसी तरह करें कि वो पानी खुद भी पिए, अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद पर भी फेरें। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर ही सुबह के वक्त करेंगे तो आपको दोपहर में इसके असरात और इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। अब देखिए ये सूरत है कुरान मजीद की जीनत है। इस सूरत को कुरान मजीद की जीनत कहा जाता है। और उस सूरत को, जिस सूरत का पहले मैंने तज़किरा किया है, उसको नूर कहा जाता है। और इससे पहले वो किसी भी नबी पर नहीं नाज़िल हुई, ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में। जब जबरील लेकर आए तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये सूरत इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी नबी को नहीं अता फरमाई, ये खास अल्लाह ताला ने आपको और आपके गुलामों को अता की है। तो वो सूरत पढ़ने से हदीस पाक में आता है कि तमाम आसमानी किताबें पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। फिर उस सूरत की क्या फजीलत होगी। और इस सूरत को कुरान मजीद की जीनत कहा जाता है। और ये सूरत जब बंदा पढ़ता है या सुनता है तो उस पर रिकर तारी हो जाती है। ये सूरत अपने हुस्ने इबारत और तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता और पैरास्ता और मुज़य्यन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के सामने इस सूरत की तिलावत की तो सहाबा कराम खामोश रहे। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन हैं। जब भी उनके सामने ये पढ़ी जाती है तो वो ये कहते हैं, तेरी किसी नेमत की हम ना शुक्री नहीं करते। जब इसके अंदर ये एक आयत बय्यनात है जिसको मैं भी पढ़ता हूँ, जब ये आयत बय्यनात पढ़ी जाती है तो वो जिन अल्लाह की बारगाह में ये कहते हैं कि हम तेरी किसी भी नेमत पर न शुक्री नहीं करते। ये सूरत हर किस्म की हाजत रवाई के लिए बड़ी अक्सीर का दर्जा रखती है।
حاجت کے لیے سورت کو جو بندہ پڑھتا ہے صرف ایک دن 11 مرتبہ پڑھ لے یا 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ گھر سے موذی جانور رہتے ہوں یعنی سانپ، کنک، جوڑے، بچھو وغیرہ جو بھی، اس سورت کو پڑھنے سے ہر قسم کی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا پانی اگر دیواروں پہ چھڑکا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے موذی جانوروں جو نقصان پہنچانے والے ان کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اس قدر کمال کی بابرکت صورت ہے، اور اس صورت جو آیت بینات جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا وہ آیت بینات کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابھی سورہ مبارکہ کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جیسے میں نے تذکرہ کیا اسی کے مطابق اس پورے عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے ہرگز نہیں کرنا، باوضو کرنا۔ دیکھیں یہ عمل وہی لوگ کریں گے جو مجبور ہیں۔ صاف ظاہر ہے جو بھی شخص آپ میں سے ایسا ہے جس کو یہ پریشانی لاحق ہے، فوری طور پر اس عمل کو کرے اور ہر قسم کی بیماری سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آج شخص تو اس طرح کے عمل کے ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں تقریباً ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جن کے گھر میں یہ پرابلم، یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ گھر کے اندر اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے آزمائیں اور آگے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کی قسمت سنور جائے اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کو اللہ اس عمل کی برکت سے شفاعت عطا فرما دے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی زینت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ اس کے اندر بار بار ایک ہی آیت کا تکرار آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ سورت 27 سپارے کے اندر ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ 55 ہے، 55۔ اور اس سورت کو آپ نے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، اور اس سورت کو سورت رحمان کہا جاتا ہے، اور اس کو پڑھ کر پانی کو پردم کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کی بہاریں دیکھیں، پڑھنا صرف اسی تعداد کے برابر ہے، پہلی کو اس کی تعداد کے برابر، اس کو اس کی تعداد کے برابر، یعنی کہ ایک بار پڑھ کے دم کریں، پھر پانی کا استعمال جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر رب کی کرم نوازی دیکھیں کس طرح قدر اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برستا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔